اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صدق الله مولانا العظيم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اولاد کی، اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کیا گیا تھا، اور اسی ضمن میں یہ بات ارادے کے طور پر ظاہر کی گئی تھی کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کو ابھی پڑھا گیا، اس کی وضاحت اور تشریح کسی موقع پر کی جائے گی، تو خیال ہوا کہ آج آپ کے سامنے اسی پر گفتگو ہو جائے. تو چنانچہ میں نے آیت پاک پڑھی ہے جس میں اللہ جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، کہ بے شک تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہاری دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو اور بچ کر رہو. یہ آیت پاک کا ترجمہ اور خلاصہ ہے. سننے والوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی، بڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ہمارے دشمن بن جائیں. لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ ارشاد اللہ کا ہے. جس اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا، ہماری بیویوں کو بھی پیدا کیا، ہماری اولاد اور بچوں کو بھی پیدا اسی نے کیا، تو پیدا کرنے والا ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس اللہ کو ہمارے بارے میں اور ہمارے بیویوں اور ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے زیادہ واقفیت ہے. اور جتنی امیدیں اور جتنی آرزوئیں اور جتنی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات ہم اپنی اولاد کے بارے میں مستقبل میں کرتے ہیں، ان نیک خواہشات اور امیدوں
اور ہماری نیک تمناؤں اور آرزوؤں کو ہماری اولادوں سے پورا کروانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو ہماری اولادوں سے وہ نیک خواہشات جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جو نیک تمنائیں ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں کرتے ہیں، یا جو اچھی امیدیں اور بڑی بڑی اور لمبی لمبی امیدیں جو باندھتے ہیں اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے، اس کا پورا کرنے والا اور اس کی پورا کرنے کی توفیق دینے والا وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے اور علم ہے کہ جو نیک تمنا اور جو نیک آرزو اور امیدیں اور خواہشات ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں کر رہے ہیں، ہماری اولاد کتنا اس کو پورا کر سکتی ہے اور کتنا اس کو پورا کرنے کی اس کے اندر استعداد ہے اور کتنی اس کے اندر استعداد نہیں ہے، ہم سے زیادہ اللہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے اس سارے علم اور اس ساری جانکاری اور واقفیت کے نتیجے میں اور روشنی میں، اور پھر جو ہماری دلوں میں نیک تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں اپنی اولادوں کے سلسلے میں، اس کو بھی جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہاری خواہشات اپنی جگہ، تمہاری نیک تمنائیں اپنی اولادوں کے سلسلے میں اپنی جگہ، اور تمہاری بڑی بڑی اور لمبی لمبی امیدیں اپنی جگہ، یقیناً قابل قدر بھی ہیں، قابل قبول بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا پورا 100% نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادیں تمہاری امیدوں کو 100% نہیں پورا کرے گی۔ تمہاری اولادوں سے جو نیک تمنائیں تم کر رہے ہو، باندھ رہے ہو، تمہاری اولادیں اس کو 100% پورا کر نہیں پائیں گی۔ تمہاری نیک خواہشات تمہاری اولادوں سے ہمیشہ نہیں پوری ہو سکتی۔ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ اگر آپ سنیں گے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، تو اللہ کا یہ ارشاد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پوری ہوتی ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہماری نیک خواہشات اور ہماری امیدیں ہماری اولادوں سے ہمیشہ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اولادوں کو، پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت جب بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں اسلام اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اپنی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، اسے چھیڑا نہ جائے، تو وہ یقیناً مسلمان ہو جائے گا اور مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ جو فطرت اسلام کو لے کر دنیا میں آیا اور اپنی طبیعت میں اسلامی مزاج لے کر آیا اور فطرت میں اسلام کو قبول کرنے کا مادہ لے کر آیا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، اس کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، دماغ سے سوچنے کی اور کیچ کرنے کی کیپیسٹی اور قبول کرنے کا مادہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، اور اس کے جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، اس کی جو حس ہے، سینس ہیں، جو اس کے کامن سینس ہیں، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا اور دماغ سے سوچنا، زبان سے بولنا اور پھر ہاتھ سے چھونا پکڑنا، اس کے جو سینسز ہیں اور اس کی جو احساسات ہیں اور اس کی جو حس ہے، وہ جیسے جیسے بڑھتی اور پنپتی ہے،
تو اس کو کیچ کرنے کی اور ماحول کو لینے کی اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے، تو پھر یہ ماحول کے اثر کو لینے لگتا ہے، ماحول کی چیزوں کو اخذ کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی اور سنا سنی اور ماحول کو دیکھ کر اپنے ارد گرد اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے ماں باپ کے مزاج اور ان کی عادتوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کی کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کی بول چال کو اور ان کی نشست و برخاست کو، ان کی چال و ڈھال کو، اور اپنے ارد گرد رہنے والے خاندان کے، قبیلے کے، کنبے کے لوگوں کو، اور پھر اپنے ہم عمر بچوں کو، اپنی ہم جولیوں، اپنے ہم عمر بچوں کو، چاہے وہ گھر کے ماحول میں ہوں، پڑوس کے ماحول میں ہوں، گلی میں ہوں، کوچوں میں ہوں، اسکولوں میں ہوں، مدرسوں میں ہوں، جہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے تو ان کے اعمال، اخلاق، کردار، بول چال، چال ڈھال کو دیکھ دیکھ کے بہت سی چیزوں کو اخذ کرنے لگ جاتا ہے اور اسے کیچ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو وہ قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس کی ان پانچوں حواس کے ذریعے سے اور اس کی جو سینس ہوتے ہیں ان کامن سینسوں کے ذریعے سے اس کے اندر وہ سارے اثرات اندر گھستے چلے جاتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہ اندر جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ اندر جاتا ہے، جو سوچتا ہے وہ اندر جائے گا، اور جس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے وہ سب اندر جائے گا۔ تو اس کے دل میں، دماغ میں وہ سارے ماحول کے اثرات گھر کرتے چلے جاتے ہیں، بستے چلے جاتے ہیں، اور اس کے زیادہ تر اس کو دیکھنے کا اتفاق اپنے ماں باپ کو ہوتا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمجولیوں کو دیکھنے کا اسے زیادہ تر اتفاق اور موقع ملتا ہے، تو ان سے یہ زیادہ کیچ کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر اس کو ماحول ملے گا پاکیزہ، نیکی والا، عبادتوں والا، اطاعتوں والا، نماز والا، روزے، زکوٰۃ اور حج اور ذکر والا، تلاوت قرآن والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اگر اس کو ماحول ملتا ہے تو وہ اسی چیز کو اخذ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ مزاج پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ماحول ملے گا کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا اور بدعات کا، خرافات کا، رسم و رواج کا، گالم گلوچ کا، بدکاریوں کا، غیبتوں کا، بد اخلاقیوں کا، بری عادتوں کا، زناکاریاں، بدکاریاں اور فحاشی، عریانی، بے ادبی، گستاخی اور بے حیائی کا جب وہ ماحول دیکھتا ہے، وہ ان چیزوں کے اثرات کو لیتے ہوئے وہ آگے چل کر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اسی پروان کے ساتھ، انہی عادتوں کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک واضح حدیث کے ذریعے سے سمجھا دیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ، بس اس کے ماں اور باپ، يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو مثال کے طور پر آپ نے 3 مذہبوں کا نام لیا، اب آپ سارے ہی مذہبوں کی فہرست گناتے چلے جائیے، ساری عادتوں کی فہرست گناتے چلے جائیے، سارے اخلاقیات کی فہرست گناتے چلے جائیے۔ اب جو اس کے ماں باپ میں ہوگا، اس کے بھائی بہنوں میں، اس کے ماحول، اس کے سوسائٹی میں ہوگا، وہ بچہ اسی چیز کو اخذ کر کے آگے چل کر وہی بنے گا۔ تو لہذا جب وہ جوان ہوتا ہے تو کوئی یہودی بن کے، کوئی نصرانی بن کے، کوئی مجوسی بن کے، کوئی ہندو بن کے، کوئی ایتھسٹ بن کر کے، کوئی دہریہ اور کوئی ملحد بن کر کے، کوئی غلط فکر والا بن کر کے، کوئی جھگڑالو مزاج والا، بد اخلاق بن کر کے، کوئی بری عادتوں والا، بے حیا بن کر کے، فحاشی اور عریانی اور بدکاریوں کو کرنے والا بن کر کے جوان ہوتا ہے، تو اس کا قصور اس بچے کا نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو جو ماحول دیا گیا ہے اس ماحول کا قصور، اور اس بچے کو ان عادتوں کے سکھانے والوں کا قصور ہے، اور اس کے اپنے ماں باپ اور اس کے اپنے بھائی بہن اور اس کے اپنے سوسائٹی کا قصور ہے کہ جنہوں نے اس بچے کو یہ چیزیں دی ہیں۔
ظاہر سی بات ہے جب ان چیزوں کو لے کر بچہ جوان ہوگا، اب وہ جب بڑا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن بہت دیر سے ہوتا ہے، بہت بعد میں ہوتا ہے۔ ماں باپ نے جب دیکھا بچے کو کہ بڑا بگڑ گیا ہے اور یہ بڑا بری عادتوں میں پڑ گیا ہے اور یہ غلط عادتوں کا شکار ہو گیا ہے، اب جب ماں باپ نے اپنے بچے کو دیکھا کہ یہ باؤنڈری پار کر چکا، تب احساس ہوا، اور ماں باپ بھی دیندار بننے لگ گئے، نمازی بن گئے، توبہ تلہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، یا یہ کہ پہلے سے وہ نمازی تھے، دیندار تھے، جیسا بھی ہو، لیکن بچہ ہاتھ سے نکل گیا، یا یہ کہ بہت دور جا چکا ہے، غلط کاریوں اور بدکاریوں اور برائیوں میں بہت دور جا۔ اب ماں باپ کو احساس ہوا، اب ماں باپ نے فکر کی کہ اور سوچا کہ یہ ان غلط کاریوں سے بچے اور برائیوں سے بچے، اب اس کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مڑتا نہیں اور مانتا نہیں ہے، اور وہ قبول نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ عادتیں، بری عادتیں اور غلط باتیں اس کے اندر گھر کر چکی، گھس چکی ہیں، اس کے اندر سے اس کے نکلنے میں دیر لگے گی، وقت لگے گا، اور بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی ماں باپ کو، بڑی مشکل کے بعد، بڑی کوششوں، بڑی جد و جہد کے بعد وہ بدل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بدلنے کی کوئی امید نہیں، ایسا نہیں، ہاتھ سے نکل چکا ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی کنٹرول باقی ہے، وہ بدل سکتا ہے، زندگی اس کی چینج ہو سکتی ہے، اس کی چینجز اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں، تبدیلیاں اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں ان بچوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، ہر ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ اب محبت کی وجہ سے ماں باپ کبھی کبھی، بلکہ اکثر و بیشتر، بچوں کی مطالبات کو اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے، زیادہ تجربہ ہے، آپ کے بچے ہیں، سب کے بچے ہیں، تو تجربہ زیادہ ہوگا۔ اب بچے مطالبے کرتے ہیں، تقاضے کرتے ہیں، کوئی بچہ کوئی اچھا بھی تقاضا کرتا ہے، کوئی بچہ برے تقاضے بھی کرتا ہے، برے مطالبات بھی کرتا ہے، غلط مطالبات بھی کرتا ہے، غلط تقاضے بھی کرتا ہے۔ اب ماں باپ کے دل میں جب بچوں کی محبت ہوتی ہے اور ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جو یہ مطالبہ بچہ کر رہا ہے یہ اس کے حق میں مضر ہے کہ مفید ہے، اور یہ جو مطالبہ میرا بچہ کر رہا ہے یہ آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مولنے والا ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے، جب اس کا علم نہیں ہوتا تو ماں باپ بچے کے تقاضے اور مطالبے پورا کر دیتے ہیں، بچوں کی مانگ پوری کر دیتے ہیں، اور یہ بچے جو مانگ کر رہے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں رہتا کہ یہ جو مانگ ہے بچے کی یہ ناجائز ہے، یہ مطالبہ بچے کا ناجائز ہے، یہ تقاضا بچے کا ناجائز ہے، اور یہ خواہش ناجائز ہے۔ اگر میں یہ مطالبہ پورا کروں اور یہ تقاضا پورا کروں تو انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن مطالبہ پورا کر دیتے ہیں۔ تقاضے بچوں کے ان ماں باپ نے پورے کر دیے، اب کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں وہ بچے جنہوں نے مطالبات کر کے ماں باپ سے منظور کرا لی اپنی خواہش کو اور اپنے تقاضے، اپنے مطالبے کو پورا کرا لیا، اس کے نتیجے میں ماں باپ بھی گنہگار ہوئے اور بچہ بھی گنہگار ہوا، بچہ بھی گناہ میں مبتلا ہوا اور ماں باپ گناہوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی ناراضگی مول لی، اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہو گئی۔ اللہ کے حضور میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بچوں کے اعمال نامے میں اتنی ساری غلطیاں اور گناہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا سبب دریافت کیا گیا تو سبب ماں باپ نکلے، کیونکہ ماں باپ نے یہ مطالبہ پورا کر کے گناہ میں مبتلا ہونے دیا، اور ماں باپ نے ان کو تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی، روکا نہیں، بلکہ ان کے ان تقاضوں میں ان کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا، تو لہذا اب ماں باپ کا بھی گناہ شمار ہو گیا اللہ کے ہاں۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان اولاد کی پکڑ ہوگی، اس کا سبب ماں باپ بننے کی وجہ سے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اب جب یہ اولاد جہنم میں جائے گی تو ساتھ میں ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے
یہ صورتحال تو میں نے بہت مختصر طریقے سے آپ کو سمجھائی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جن اولاد نے اپنے ماں باپ سے یہ غلط تقاضے، ناجائز مطالبے پورا کروایا اور ماں باپ نے مجبور ہو کر اپنی اولاد کے یہ مطالبے پورے کر دیے، تو وہ اولاد ان ماں باپ کے حق میں دوست بنی کہ دشمن بنی؟ یقینی بات ہے کہ یہ اولاد ان ماں باپ کے حق میں دشمن بنی، کیونکہ ان بچوں نے ماں باپ کو جہنم میں ڈھکیلا، خود تو گئے جہنم میں، ماں باپ کو بھی جہنم لے گئے، تو وہ اولاد ماں باپ کی دوست ہے کہ دشمن ہے؟ یہی بات تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اس قرآن پاک کی آیت میں کہ یہ جو اولادیں ہیں تمہاری اور یہ جو بیوی، اچھا یہی تقاضے اور یہی مطالبات بسا اوقات بیویوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کے اس تقاضے اور مطالبے کو مجبوراً پورا کرتا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی پورا کرتا ہے، روکنے کی قدرت نہیں ہے لیکن پورا کر دیا اس نے، تو نتیجہ یہی نکلا کہ بیوی گناہ میں مبتلا ہوئی اور بیوی کے گناہ کا سبب یہ شوہر بنا، تو جب قیامت میں بیوی جہنم میں جائے گی تو اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ تو آپ بتائیے کہ جو بیوی شوہر کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، وہ شوہر کی دوست ہے کہ دشمن ہے؟ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب قرآن کی آیت دیکھیے جو اللہ پاک فرماتا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور بعضی اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب بات سمجھ آ گئی کہ کیسے دشمن بنتے ہیں۔ دشمنی یوں ہو رہی ہے آخرت کے اعتبار سے، اللہ کی ناراضگی والے کام اپنے شوہر سے یا اپنے ماں باپ سے اولاد کروا کے اپنے ماں باپ کو اللہ کی ناراضگی میں ڈال رہی ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار میں ڈال رہی ہے، مبتلا کر رہی ہے اور جہنم میں لے جا رہی ہے، تو یقیناً دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے خواہشات پورا کر دو، تم مجبور ہو پورا کر دو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فاحذروہم، ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ پورا کر دے، ان کی ان خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں، اور ان کی ان تقاضوں کو، مطالبوں کو پورا کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، بلکہ فرمایا بچ کے رہو، ہوشیار رہو، کہیں تم سے یہ تقاضے نہ کریں، کہیں تم سے ایسے مطالبے نہ کریں، کہیں تم کو ایسے کاموں پر یہ مجبور نہ کر دے جن کاموں کا نتیجہ تمہاری جہنم ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اور ناراضگی ہے، کہ بچ کے رہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں میں مثال کے طور پر عرض کروں، مثال کے طور پر آج کل کا جو موبائل ہے، اسمارٹ فون، آپ جانتے ہیں کہ اسکرین ٹچ کا جو اسمارٹ فون آج کل کے جس انداز کا مل رہا ہے، یہ اسمارٹ فون کے کا تقاضا اور مطالبہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جس گھر کے بچے اپنے ماں باپ سے اسمارٹ فون کا تقاضا نہ کرتے ہوں، شاید ہی کوئی گھر بچا ہو، الا ماشاء اللہ، ورنہ تو ہر گھر کا یہ حال بن چکا ہے کہ ان کے گھر کی اولادیں اس کے بغیر نہیں جینا چاہتی، ان کو تو اسمارٹ فون چاہیے۔ اور آپ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے اگر بچے دودھ پینے والے ہوں، چھوٹا سا کھلانے والے لقمے بنا بنا کے ماں اگر بچوں کو کھلاتی ہو، تو آج کل کی تو عادت مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ ماں کو زیادہ بوجھ برداشت کرنا نہیں آتا ہے، کھلانا پلانا، دیر تک اس کو کچھ اس طرح کی کھیل کود میں لگا کے، کچھ پڑھنے میں لگا کے، کچھ باتوں میں لگا کے اس کو کھلا دے، ایسا کرنا نہیں آتا ہے عورتوں کو، آج کل کی جوان لڑکیوں، جوان ماؤں کو، تو وہ تو بہت آسان کام چاہتی ہیں۔ وہ کیا کہ موبائل ہاتھ میں دے دو، وہ موبائل میں مصروف رہے، اور جتنی دیر موبائل میں مصروف رہے گا اتنی دیر کھانا کھلا دوں گی، تو لہذا چپکے سے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، وہ موبائل میں مصروف ہے اور یہ کھلانے میں مصروف ہے، لہذا 2 گھنٹے کا کام 10 منٹ میں ختم ہو گیا، آدھے گھنٹے میں پورا ہو گیا۔ تو ماں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا بہت آسان کام ہو گیا کھانا کھلانا بچوں کو، تو لہذا ہر ماں آج کل یہی کرتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، ٹیب پکڑا دیا اور اس کو کھلانے میں لگ گئی، اور کام 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ختم کر کے خوش ہو گئے کہ میں نے کھلا دیا۔ لیکن آپ نے تو یہ نہیں سوچا کہ کھلا کر کام سے تو اپنے جلدی فارغ ہو گئی، لیکن بچے کو ایک ایسی بری عادت میں مبتلا کر دیا جس کو بوڑھا ہونے تک بھی اس بری عادت میں وہ مصروف رہے گا، اور اس بری عادت کا وہ شکار ہو گیا۔ تم نے ایسی مصیبت میں بچے کو ڈال دیا جو مصیبت اس کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ ان ٹیبوں میں اور ان اسمارٹ فونوں میں کوئی خیرات تھوڑی ہی ہوتی ہے، کوئی قرآن پاک تھوڑی ہی اس میں پڑھا جاتا ہے کہ بس ٹچ کرو تو صرف قرآن ہی سنائی دے اور کچھ نہ سنائی دے، اور نعت پاک ہی سامنے آوے اور کوئی بیان ہی آوے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اس میں تو انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور گوگل پہ جاؤ تو اور یوٹیوب پر جاؤ اور فیس بک پر جاؤ تو ہر بے حیائی اور ہر گندی اور بری عادت اور ہر بدکاری، اور میں کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الفاظ سے بتاؤں، وہ ہر طرح کی برائیاں اس میں ڈلی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی بچہ کھولے گا تو سب سے پہلے جو سامنے آئے گی وہی بدکاری اور برائی کی ہی چیزیں سامنے آئیں گی، اور ایک مرتبہ بچے کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے اس کو کیچ کر لیا اپنی نگاہوں کے ذریعے، پھر نہیں بھولے گا وہ۔ ایک بدکاری اور برائی کو اس نے جو ایک مرتبہ نظر سے کیچ کر لیا، وہ دماغ سے وہ تصویر اس کے نہیں جائے گی، وہ تصویر اس کی دماغ میں بھری رہے گی، اور ایک نہ ایک دن اس کو اس برائی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑے گی۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر وہ بھی برائیاں جو اس کے ذریعے سے آ رہی ہیں، ان برائیوں میں ہم اپنے بچوں کو مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ اور جب بچے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب روتے پھرتے ہیں کہ بچہ ایسی بری عادت میں پڑ گیا۔ وہ آپ نے ڈالا، پیسے دے کے ڈالا، آپ نے سکھایا، پیسے دے کے سکھایا، اپنے ہاتھ سے سکھایا آپ نے، اب کیا رونے سے کیا فائدہ ہے؟ تو یہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بچوں کے یہ مطالبے جو تم پورا کر رہے ہو، یہ وہ مطالبے ہیں جو تمہیں جہنم لے جائیں گے۔ صرف بچوں کو نہیں، تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے، لہذا اس سے ہوشیار رہو۔ اپنی عادتوں کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر عرض کیا، اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے تو سب کو سمجھ میں بات آ جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں سمجھے گا، سب کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، میرے سمجھائے بغیر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کل کے یوٹیوب اور فیس بک، جس سے بچے بڑی تیزی کے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال سے بھی کم عمر کے بچے ہیں، ان کو فیس بک میں اپنا اکاؤنٹ بنانا آتا ہے، اپنی آئی ڈی بنانی آتی ہے، فیس بک میں ان کی آئی ڈی موجود ہے، یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جوان بچے ابھی جوانی کی عمر میں، داڑھی چہرے پہ، بال نہیں ہے چہرے پہ، ان کا اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل۔ میں فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے بچوں کو، چہرے پہ ابھی بال نہیں آئے، ایسا بچہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے۔ سوچئے کتنی فارورڈ ہو چکی دنیا، اور یہ جوان بچے کہاں تک پہنچ گئے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے یہ بچوں کو یہ چیز سکھائی۔ اور سب سے زیادہ افسوس ان ماں باپ پہ ہے جو ماں باپ بچوں کے اس طرح سے ترقی کر جانے پہ بڑے خوش ہیں، فخر سے کہتے ہیں ارے اس کا تو ای میل ہے، ارے اس کا تو یوٹیوب میں یوٹیوب چینل چلتا ہے، ارے اس کی تو آئی ڈی ہے فیس بک پہ، بڑی فخر سے کہہ رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب جانا چاہیے، چلو پر پانی لے کے ڈوب مر جائیے۔ اگر بچے کو آپ نے اس عادت میں مبتلا کیا ہے تو یہ فخر کی نہیں، رونے کی چیز ہے۔ کیوں؟ بظاہر تو آپ نے ایک معمولی سی آئی ٹی سیل میں بچے کی تھوڑی سی ترقی پر آپ خوش تو ہو گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا اس کا آئی ٹی سیل سے جڑ جانا، یا اس الیکٹرانک میڈیا سے یا ان چیزوں سے اس کا وابستہ ہو جانا اس کے مستقبل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا، اس پر آپ نے توجہ نہیں دی۔ تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے اپنے بچوں کے یہ مطالبات کیا پورا کرنے کے ہیں یا اس سے روکنا چاہیے؟ ہمیں تو اپنے ان بچوں کی ان عادتوں پر ڈرنا چاہیے۔ فاحذروہم، اللہ نے فرمایا ڈرو، بچو اس سے، خوف کھاؤ اس سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم خوشی مناؤ اور پیٹ تھپکو بچوں کی، شاباش بیٹا تم نے تو بڑا وہ کر لیا۔ جوان بچے جو ابھی تک بال چہروں پہ نہیں آئے اور داڑھیاں نہیں نکلی، مونچھ نہیں نکلے، مگر آپ حیرت کریں گے، افسوس کریں گے، ایسی برائیوں میں ملوث ہیں جن برائیوں کو بڑے بڑے جوان شادی شدہ بھی نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتے کا الفاظ بول رہا ہوں، نہیں کرتے نہیں جانتے۔ شادی شدہ جوان لڑکے لڑکیاں، شادی شدہ جوان جوڑے ایسی برائیاں نہیں جانتے جن برائیوں میں داڑھی نہ نکلے ہوئے جوان لڑکے مبتلا ہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا۔ تو کیا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے بچوں کی ان عادتوں سے اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور بچوں کو بھی بچایا جائے؟ اور ہم پھر بھی کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اس لیے کہ ہم تو
آج کل تو ایسی دنیا ہے کہ ہر آدمی اپنا کام بڑی تیزی سے پورا کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ راکٹ کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا 5G کا زمانہ ہے. جو کام 1 مہینے میں پورا ہونے والا ہے اس کو 1 ہفتے میں نمٹانا ہے, اور 1 ہفتے کا کام تو ہم کو 1 گھنٹے میں نمٹانا ہے. لہذا یہ سب دھندے چھوڑو, جلدی جلدی نمٹاؤ. تو ہم تو ایسی عادتوں میں, تو لہذا ہم تعلیم تربیت کے معاملے میں بھی ایسے ہی چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا, بڑی لمبی عمر میں, 90 سال سے بھی زیادہ عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ پروفیسر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. ان کا کہنا ہے کہ ہدایت لوگوں کے, بچوں کے دلوں میں چونٹی کی رفتار سے اترتی ہے, اور ہم برق رفتاری سے اتارنا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہدایت, نیکی, توفیق, اچھی عادتیں, برق رفتاری. برق کہتے ہیں بجلی کی رفتار. جو بجلی چمکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو برق کہتے ہیں, بجلی کہتے ہیں. کرنٹ بھی آپ نے دیکھا, ادھر سوئچ ڈالا ادھر سے لائٹ جل گئی, کتنی تیزی سے یہاں سے وہاں کرنٹ منتقل ہوا. اس کو بجلی کی رفتار کہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کی رفتار سے آدمی کے دل میں ہدایت اتر جائے, بجلی کی رفتار سے ایک آدمی نیک ہو جائے, بجلی کی رفتار سے ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہو جائے, بجلی کی رفتار سے ایک آدمی جو ہے وہ دیندار بن جائے. ایسا نہیں ہوگا. چونٹی کی رفتار سے آتی ہے ہدایت. چونٹی کی رفتار کیسے ہوتی ہے؟ کہ دھیمے دھیمے, دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ. لہذا اگر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا, اور ان کے اوپر مسلسل محنت جاری رکھنی ہوگی, توجہ دلاتی رہنی ہوگی, اور ان کے اخلاق کو سدھارتے رہنا ہوگا. چونٹی کی رفتار سے دھیرے دھیرے ان کے اندر نیکی اترے گی, اخلاق اتریں گے, پاکیزگی اترے گی, ہدایت اترے گی. اور ایک دن آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ 5 وقتہ مسجد کا مصلی اور نمازی ہے, اور آپ کا بچہ تہجد گزار ہے, آپ کا بچہ انتہائی با اخلاق ہے, آپ کا بچہ انتہائی با ادب اور سلیقہ مند ہے, جس کو دیکھنے کے لیے 4 آنکھیں چاہیے. دیکھنے والا اس کا دل خوش ہو جائے, دماغ کو راحت اور خوشی پہنچ جائے. ایسا نیکی پر آپ کا بچہ پڑ جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا ماحول پہلے بدلنا ہوگا. ہم اپنے گھر کا ماحول بدلیں, اپنی عادتوں کو ہم بدلیں, اپنے بول چال کو ہم ٹھیک کریں. بچوں کے سامنے ایسے بول نہ بولیں جس سے بچہ اخذ کر کے آئندہ اس کو برے اخلاق کو سیکھ کر کے برے اخلاق کو کیچ کر کے وہ کاپی نہ کرنے لگ جائے. ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی زبانیں, اپنی عادتیں, اپنے اخلاق, اپنے اعمال, اپنے رات و دن ہم کو اپنے ٹھیک کرنا ہوگا. اور بچوں کے سامنے ایسی اگر اپنے اندر ہوں بھی خدا نہ خواستہ, تو ہم تو کسی وقت میں توبہ کر لیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر کوئی ایسی برائیاں ہیں, بچوں کے سامنے ظاہر مت کیجیے, بچوں کے سامنے آنے مت دیجیے اس کو, بچوں کے سامنے ظاہر مت کیجیے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے خدا کے سامنے رو کے توبہ کر لیجیے, اندر ہی اندر ختم ہو جائے, مٹ جائے, معاف ہو جائے اور صاف ہو جائے. بچوں کے علم میں نہ آئے. بہت ہی غلط ہوگا, بہت ہی بڑی غلطی ہم کریں گے اگر اپنے بچوں کے علم میں بھی ہم اپنی برائیاں لائیں. بعض ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے, اللہ نیک ہدایت دے ان ماں باپ کو, کہ اپنی وہ بری عادتیں اور اپنی پرانی وہ عادتیں جس پہ وہ مبتلا تھے یا ہیں, اپنے بچوں کو بڑی شان سے بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. میں ایسا کرتا تھا, میں ویسا کرتا تھا. کتنی بری بات ہے. چاہتے ہیں ہم کہ وہ ہماری بری عادتیں ختم ہو جائیں, مٹ جائیں, اندر ہی اندر صاف ہو جائیں, کسی کو پتہ نہ چلے, یا یہ کہ سب کے علم ملا کے پھر ہم توبہ کریں گے, سب کو معلوم کرائیں گے کہ ہم ایسا کرتے تھے. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمان کی تو شان یہ ہوتی ہے, اگر کسی گناہ میں غلطی میں مبتلا بھی ہے تو اس کو چھپا دو, ظاہر نہ کرو, تاکہ وہ بات نہ پھیلے, دوسروں میں نہ منتقل ہو جائے, اور وہ عادتیں اپنے بچوں میں پھیل نہ جائیں. تو چھپا لینا چاہیے, اس کو پردہ اس پہ ڈال دینا چاہیے. نہ یہ کہ اپنی اولاد کو ہم سنا کے اولاد کو بھی اولاد میں بھی منتقل ہونے کا ہم ذریعہ اور سبب بنیں. بہرحال میں اصل مضمون تو جو لے کے چلا تھا, میں اسی پر واپس آ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہماری اولادیں اگر ان کے مطالبے, تقاضے اور خواہشات اگر اچھی ہیں, نیک خواہشات ہیں, ضرور پورا کیجیے. آج کے زمانے میں بچے کے ذریعے سے نیک خواہشات کا آنا بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. آپ کا بچہ اگر کوئی نیک تمنا ظاہر کر رہا ہے,
کوئی نیک خواہش ظاہر کرتا ہے، کوئی اچھی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی اچھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، فوراً پورا کیجئے، کیونکہ آج کے ماحول میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، اس فساد کے اور بگاڑ کے ماحول میں کسی بچے، جوان بچے کا، چھوٹے بچے کا اچھی چیز کا یا اچھی عادت کا مطالبہ، اچھی بات کا مطالبہ کرنا بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو لہذا اگر نیک مطالبات بچوں کے ہیں، نیک خواہشات بچوں کے ہیں، تو حدیثوں میں بھی اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی نیک خواہشات کو، نیک مطالبات کو، جائز مطالبات کو اپنی استطاعت کی بقدر ضرور پورا کرو۔ ہاں، اگر بچے آپ سے اور ہم سے برے مطالبات کرتے ہیں، برائی کے تقاضے کرتے ہیں، غلط تقاضے اور غلط مطالبے کرتے ہیں، تو ہم کو ہرگز پورا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو پورا کر کے بچوں کے حوصلوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے، انکریج نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی الٹرنیٹ ایسا پیش کیجئے، اس کا متبادل کوئی ایسی چیز پیش کیجئے جس کی وجہ سے بچہ اپنے ناجائز مطالبے کو واپس لے لے۔ اسے سمجھائیے تنہائی میں بیٹھ کر کے، خود نہیں سمجھا سکتے، کسی مولانا کے ذریعے سمجھاؤ، کسی جماعت والے ساتھیوں کے ذریعے سمجھاؤ، کسی نیک اللہ والے اور بزرگ کے ذریعے سمجھاؤ، لیکن سمجھاؤ تاکہ وہ اپنا وہ مطالبہ جو اس کے ذہن میں ہے، وہ مطالبہ وہ واپس لے لے، اور اسے سمجھ میں آ جائے کہ میں واقعی غلط مطالبہ کر رہا تھا، اس کی سمجھ میں بات آ جائے، تاکہ وہ آئندہ بھی اپنی دل سے اس کا تقاضا نہ کرے، اور اس کے دل کے اندر بھی کہیں چھوری چھپی سے وہ چھپا ہوا موجود نہ رہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دباؤ میں آ کے، آپ کے زور میں، آپ کے مار کے ڈر سے، آپ کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ چپ تو ہو گیا، اس کی وہ تمنا اور آرزو خواہش اندر چھپی ہوئی ہے، کبھی بھی موقع ملے گا فوراً ابھر کے باہر آئے گی اور پورا کرے گا، ایسا نہ ہو۔ لہذا تعلیم میں لگیں، تربیت میں لگیں، تاکہ اندر سے بھی اس کا وہ مطالبہ ختم ہو جائے، خود اپنے دل سے وہ نکال دے۔ اس کے لیے ہم کو بڑی دور سے اور گھیر گھار کے خوب محنت کرنی پڑے گی، اور میں نے جو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ کیسے کیسے ماحول سے اپنے بچے کو گزارنا ہوگا تاکہ بچے آئندہ دلوں میں ایسی خواہشات نہ رکھ سکیں اور ایسے مطالبے ہم سے نہ کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا